اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز اور کشتہ عشق رسول و کشتہ عشق الہ مخدوم محمود مسوار کلندر کی نظر کیمیا کی بدولت ناظم ہم لوگ وجود تصوف کو سمجھے ہیں، بلکہ اس کو آگے اس کی شرح کرنے کے قابل ہو گئے۔ تو فائنل اختتامی مراحل کی طرف ہماری گفتگو جا رہی ہے۔ اگر آپ نے وہ مسلسل پچھلے مجالس میں جو کو ناچیز کا بیان سنا ہے تو آپ کو اب سمجھ آنے لگ گئی ہوگی کہ علم تصوف اور چیز ہے، وجود تصوف اور ہے۔ وجود تصوف کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ جو غار حرا کی لائف ہے، 40 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مجاہدہ کرتے رہے، ذکر، فکر، مراقبہ، محاسبہ، مکاشفہ، اور 6 سال تک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر کر کے مراقبہ کرتے پھر سوتے تو رات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا، اور صبح اٹھتے تو جو کوئی رات میں خواب دیکھا ہوتا تھا بعین ہو دل کے اجالے میں وہ ساری چیزیں نظر آتی۔ وہ 6 سال جو آقا کریم کے غار حرا میں گزرے، وہ جو اللہ کا ذکر کر دے، اور جب اللہ ان کے دل میں ظاہر ہو گیا اور توحید مطلق حاصل ہو گئی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو آنے والے کل کی رات کو خبر دیتا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں جو صبح ہونا ہوتا تھا وہ اس کا خواب دیکھتے، فیوچر کی پیشین کرتے۔ تو یہ میں جو بارہا کرتا ہوں کہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر علم جو ہے وہ اس بندے سے جاری ہو جاتا ہے جس کے قلب میں اللہ سما جائے، اور جس کو توحید حاصل ہو جائے، جو اپنے قلب میں دیدار کر دے، جیسے حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھنے پر انہوں نے بتایا، بیان کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں اور آپ کی اتباع کر رہا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں رہتا ہوں، آپ کے ہر حکم کو مانتا ہوں، اور آپ سے وفا کا بھی میں نے وعدہ کر رکھا ہے اللہ سے۔ تو میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں، اور میں جنت کو دیکھتا ہوں، اور جنت کے جو لوگ ہیں جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں میں وہ بھی سنتا ہوں، میں دوزخ بھی دیکھتا ہوں اپنے قلب میں، اور جو دوزخ میں لوگ ڈلے ہوئے ہیں، پھینکے گئے ہیں، ان کی بات بھی سنتا ہوں، اور وہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ سنتا ہوں۔ اب وہ بندہ یہاں موجود ہے لیکن کشتہ عشق رسول ہے، کشتہ الہ ہے، اسے رسول پاک کی مکمل معرفت حاصل ہے، اور اللہ کی معرفت حاصل ہو چکی ہے، اس کا قلم میں اللہ ظاہر ہو چکا ہے، اسے دیدار خدا ہو چکا ہے، اور وہ مومن بن چکا ہے، اور وہ یہاں بیٹھ کر جو لاکھوں کروڑوں اربوں مائل دور جنت اور دوزخ ہے اس کے احوال سے آگاہ ہے، اور وہاں جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں گفتگو سے بھی وہ آگاہ ہے۔ تو یہ مرد مومن کی شان ہوتی ہے، اور یہ وجود تصوف ہے۔ اب آقا کریم ذات صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اللہ کا دیدار وہ کر چکے، اور پہلی وحی آ چکی، اور اس وحی کو سنانے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ میرے حبیب آپ جائیے اور ان لوگوں کو آپ جا کر اپنے نبی اور رسول ہونے کا پیغام دے دیے۔ تو ایک پہاڑ کی چوٹی پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور نے فرمایا، کیا لوگوں، کیا میں صادق اور امین نہیں ہوں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم کو صادق امین ہے۔ تو انہوں نے
فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے فوج ہے اور وہ آپ پر حملہ ہوا، آپ یقین کر لیں گے؟ تو ان کا بالکل، آپ نے آج تک جھوٹ بولا ہی نہیں، کوئی امانت میں خیانت نہیں کی، آپ سچے ہیں، صادق الامین ہیں، اور سب کچھ ہم مانتے ہیں، اگر آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں، رات کو جو مجھ پر وحی آئی ہے، جو کلام فرشتہ لے کر آیا، وہ میں کہتا ہوں وہ قرآن ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا کہ لوگوں مجھے جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مانو، میں کہتا ہوں رات کو جو مجھ پر فرشتہ کلام لے کر آیا وہ اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ فرشتہ لے کر آیا، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں بچا رہا ہوں، رات جو مجھ پر نازل ہوا وہ قرآن ہے۔ اب سدا سی بات ہے، تو پھر ان لوگوں نے پہلے کس کو مانا؟ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانا، وجود کو مانا، جو وجود تصوف تھا جس میں اللہ ظاہر ہو چکا تھا، اس وجود نے بتایا کہ رات کو جو کچھ نازل ہوا ہے وہ قرآن ہے، اور میں محمد کہتا ہوں وہ قرآن ہے، میری بات مانو۔ تو پہلے تو پھر رسول پاک کو مانا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے فوراً کلمہ پڑھا، سیدنا علی مشکل کو جا کر انہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے پہلے کیا، مولا علی بچے تھے، بھر جو بھی مان لے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے اشخاص میں مولا علی بھی شامل ہے کرم اللہ وجہ، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل۔ تو انہوں نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو مانا، وہ وجود تصوف تھا، اس وجود میں اللہ کی ذات تھی، ظہور خدا مبنی تھا، خدا کا نور بھی تھا، ذات خدا بھی تھی، اور ساری کائنات کی طاقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں آ چکی۔ پنجا حق نہیں شبا، ان کا پنجا اللہ کا پنجا ہاتھ بند گیا۔ اب آئیے، تو کفار نے انکار کر دیا، تو حضور پر نے اللہ کی جانب دیکھا کہ دلیل مانگی، آپ دلیل پیش کریں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، وہی آئی ہے، اس کا کوئی ثبوت پیش کریں۔ تو بڑی آسان سی بات ہے، اگر اسی بات کو سمجھ جائے بندہ تو وجود تصوف کو بندہ سمجھ جاتا ہے۔ تو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنا وجود بطور مثال پیش کریں، اپنا وجود پیش کریں کہ اللہ کے ہونے کی دلیل میرا وجود ہے، یعنی اللہ میرے اندر موجود ہے، یہ کہ اللہ کے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میرے اندر اللہ موجود ہے، میرا وجود ہے توحید۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے پیارے حبیب، آپ اپنا وجود، اپنی ذات پیش کیجئے کہ میرے رسول ہونے کی دلیل میرا وجود ہے، یعنی مقصد میرے اندر اللہ وجود ہے، وہ ظہور کر چکا ہے، اور اس کے دیدار، قلب میں دیدار کرنے کے بعد، توحید کو حاصل کرنے کے بعد، یوں ہی طاقت میرے اندر جو سما گئی ہے، اس کی بدولت میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ رات کو جو مجھ پر کلام آیا وہ قرآن ہے، اور وہ جبریل لے کر آیا ہے، میں بتا رہا ہوں تو مجھے۔ تو جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل ہے، وہ وجود مصطفیٰ کو بتایا کہ وجود مصطفیٰ ہی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی میرے توحید اور میرے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ تھا جو قلندران نے سمجھا کہ اللہ ان کے دل میں موجود تھا، ظہور تھا،
اسی سے علامہ اقبال نے فرمایا کھلے جاتے ہیں سرارے نیانی گیا دور رہی سے لن ترانی، وہی پہلے جس کی خودی نمودار وہی مہدی وہی آغت مانی۔ جس بندے نے بھی اپنے قلم میں اللہ کا دیدار کر لیا وہ توحیدی ہو گیا، اسے توحید حاصل ہو گئی اور وہ کائنات کا بادشاہ ہو گیا، نائب خدا ہو گیا، نائب رسول ہو گیا، وہ مشکل کشا و حاجت روا ہو گیا، کیونکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، وہی رب ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی زندگی موت دینے والا ہے۔ تو وہ جب وہ ذات عرشوں پر تھی، ایک طاقت تھی، وہ ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ظاہر ہوئی تو وہ وہاں بھی موجود رہے، وہ آج بھی وجود میں ہے، عرشوں پر بھی وہ موجود ہے، اور قلب مصطفیٰ کریم میں بھی وہی ذات یعنی خدا تعالیٰ ہی وہاں کا ظہور و نزول ہے۔ اب وہ طاقت عرشوں پر بھی ہے اور مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ جب وہی طاقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئی تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاجت روا اور مشکل کشا ہو گئے، کیونکہ ان کے قلم میں بھی تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کا ظہور ہے، اور جو رسول پاک کا نور ہے وہ نور خدا ہے، اور کائنات میں سارا نور ہے وہ نور خدا ہی ہے۔ جیسے مولانا رومی نے کہا من کان اللہ و کان اللہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا۔ تو رسول پاک میں جو روشنی تھی وہ خدا کی روشنی تھی، خدا ہی مشکل کشا تھا۔ تو پھر رسول پاک کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن گیا، پاؤں اللہ کا بن گیا، کان اللہ کے بن گئے، آنکھیں بن گئی، دل دماغ بن گیا، تو پھر وہ اللہ کے نائب ہو گئے، اللہ کے رسول ہو گئے، اللہ کے نور کے حمل وجود ہو گئے، تو وہ بھی مشکل کیا اور حاجت روا ہو گئے، کیونکہ حاجت روائی تو اللہ ہی کرتا ہے۔ وہ عرش پر بیٹھ کر دے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم میں ظاہر ہو کر دے، کر تو اللہ رہا ہے۔ تو یہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم میں بھی اللہ ہی ہے، اور اسی طاقت سے وہ مشکل کشائی کر رہے ہیں، عادت پرواہی کر رہے ہیں، وہ ذات کر رہے ہیں جو مانگے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اب وہ ذات ادھر بھی قائم ہے، رسول پر بھی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں موجود ہے۔ اللہ کی مشکل کشا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل۔ اب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نور کنورٹ ہوا اصحاب میں، تو اصحاب بھی مشکل کشا ہوگا، اور ان میں چار خلفاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک سلسلہ روایت ہے وہ نقشبندی ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ کی جانب سے تین سلاسل کا وجود ثابت ہے۔ تو اب جب وہ ذات خدا بندی عرشوں پر ہے تو مشکل کشا ہے، اگر وہی ذات رسول پاک کے قلب میں ظاہر ہو گئی تو رسول پاک مشکل کشا ہے، کیونکہ ذات تو میں وہ اللہ ہی کی ہے، اور جب اللہ کی ذات سے وہ نور جو مولا علی کرم اللہ وجہ کو ملا تو ذات عرش پر بھی رہی، رسول پاک کے قلم میں وہی ذات رہی، وہ ذات خدا بنی، اور سیدنا علی شیر خدا کے قلم میں بھی وہی ذات آئی، ذات خدا بندی، تو پھر مولا علی مشکل کشا اور حاجت روا ہو گئے، ان کو پکارنا جائز ہو گیا کہ ان کے اندر اللہ موجود ہے، ان کو پکارنا اللہ کو پکارنا، رسول اللہ سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا اللہ سے مانگنا۔ اگر اللہ رسول پاک کے سینے میں ظاہر ہو گیا تو رسول پاک سے مدد مانگنا الگ سے ہے، اور پھر رسول پاک کا مرید اور فیخر کام کرنے کے بعد وہ نور مقتدر دیا رسول پاک نے سینہ ادنے شر خدا کرم اللہ قلب مبارک میں، تو وہ بھی مشکل کشا ہو گئے۔ پھر آگے ان کے فرزندان ہیں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، پھر نور ان میں مولا علی کرم اللہ نے کنورٹ کیا، ان کے دلوں میں اللہ کی ذات کا ظہور ہوا تو وہ بھی مشکل کشا ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنے اولاد کو کس طرح وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام ہیں جو رسول پاک کے 12 خلفاء مانے جاتے ہیں، 11 آ چکے ہیں اور ایک آنے والے ہیں، اور ایک طبقہ فکر کے مزاج تو وہ آ چکے ہیں لیکن دونوں متفق ہیں
کہ وہ ہیں، اور پھر ان سے آگے ان کی اولادوں تک، پھر آگے چل کر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود توحیدی تھا، وہ توحیدی تھے، وہ وجود تصوف کا نمونہ تھے. ان کو اخذ کیا مولا علی کرم اللہ وجہ، وہ جو وجود تصوف ہوئے، ان کے قلب میں اللہ ظاہر ہوا. پھر حسنین کے نین علیہ السلام، پھر بڑا امام، پھر پیارے پیر عبد القادر جیلانی توحیدی ہوئے. انہوں نے رسول اللہ کی طرز پر 25 سال راہ کے جنگلوں میں چلا کشی کی، اور 40 سال عشاء کے حضور کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، اور رسول پاک کی باطنی تقریر کی، توحید حاصل کی، اللہ کا دیدار کیا. وہ بھی ان کے قلب میں اللہ کا ظاہر ہوا. تو پیرانے پیر عبد القادر جیلانی مشکل کو شاہد ہوا ہوئے. پھر آگے چل کر جو حضرت اقبال نے مثال دی کہ وہ علی شاہ بلندر ہے، انہیں مولا علی کا قسم فیض کی ہے. تو اللہ عرشوں پر بھی موجود رہا، قلب رسول پاک میں بھی موجود ہے، مولا علی کرم اللہ کے قلم میں موجود ہے، جناب غوث اعظم کے قلم میں موجود ہے، بو علی شاہ قلندر کے قلم میں بھی وہی موجود ہے، بابا جی سیدنا رسول شاہ حقی کے قلم میں بھی وہی موجود ہے، اور دور اعظم میں مخدوم محمود منصوار قلندر کے قلم میں وہی ہے. تو وہی تھا جو غار حرام میں چمکا، اور جو مدینہ طیبہ میں رسول پاک کے دل میں چمکا، اور مولا علی کے قلم میں وہی چمکا، حسنین کی عنایت کے دل میں وہی چمک اٹھا، اور سارے غوث کی قلم میں چمک اٹھا، غوث اعظم کی قلم میں چمک اٹھا، پھر خاندان کس میں وہ چمکا. تو جو ولی بھی اللہ کا جو بھی وجود آیا، اس کے دل میں اللہ نے چمک ماری، اللہ ہی کی روشنی تھی، اللہ ہی کی توحید کی، اللہ ہی کا نور تھا. وہ سارے ہی مستقبل حاجت روا ہے، کیونکہ ان کے اندر خدا موجود ہے. ان کے پاس جانا تو شرک کی نفی ہے. کسی وجود تصور کے پاس جانا تو اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے. تو شرک کیسے ہو گیا؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. تو سارے رسول پاک بھی توحیدی تھے، انہوں نے اپنے قلم میں اللہ کا دیدار کیا. صحابہ سارے توحیدی ہیں. جو روشن ستارے آقا کریم خود فرما کر دیے، سارے روشن ستارے ہیں. وہ روشن ستارے بنے کیوں؟ روشنی انہیں کہاں سے ملی؟ قلب مصطفیٰ کریم سے روشنی ملی. اور قلب مصطفیٰ کریم کو روشنی کہاں سے ملی؟ وہ روشنی اللہ کی. تو روشنی تو اللہ کی ہے. جیسے بڑا رومی لکھتے ہیں، ایک چراغ ہے، اور اس چراغ سے موم بتیاں جلائی جائیں تو لاکھوں موم بتیاں جلے، تو وہ جو چراغ جل رہا ہے اس میں روشنی کی جو مین چراغ کی ہے. تو کائنات کے ہر ولی میں جو روشنی ہے، ہر کلندر کے دل میں روشنی ہے، وہ تو اللہ کی ہے، ذات خدا کی ہے. تو جس کے دل میں وہ ظاہر ہو جاتا ہے، وہ خود فرماتا ہے نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں بندہ مومن کے قلب میں سمایا ہوا ہوتا ہوں. جب بندہ مومن کے قلب میں وہ سما جاتا ہے تو وہ مومن کے ہاتھ پاؤں دل دماغ بن جاتا ہے. اور اس بندے کے پاس جب آ جاتے ہیں تو اس بندے کے پاس ہم جا ہی نہیں، تو ہم تو اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. اگر بلیوں سے مدد مانگنا اللہ سے مانگنا کوئی شک نہیں. یہ وجود ہے. اگر وجود تصوف نہیں، بندے کے قلب میں اللہ کی ذات موجود نہیں، وہ صرف عالم ہے، تو یہ کہہ سکتے عالم سے مدد مانگنا شرک ہو سکتا ہے. وجود تصوف سے شرک ہو نہیں سکتا. وہاں تو شرک کی نفی ہو گئی، کیونکہ خدا خود موجود ہے، وہ ظاہر ہے. وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، سارے اولیاء وجود تصوف والے بیان کرتے ہیں، اور سب نے اسلام کو زندہ کیا. جتنے بھی ان کے مرید بنے سب کو اللہ کا دیدار ہویا تو ہی دار ہو. یہ تو سائنٹیفک عمل ہے، یہ تو سپر سائنس ہے کہ بندے کا دل اللہ کا عرش ہے. قلب المومن عرش اللہ تعالیٰ، قلب المومن برات اللہ. بندے کا تو مومن اللہ کا عرش ہے. اور بندہ ایک مومن کے دل میں جب اللہ سما جاتا ہے، اس کا بندے کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے. جب اس کے سامنے جا کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کے عرش کے پاس بیٹھتے ہیں. یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو اللہ کے پاس بیٹھنا چاہے وہ میرے کامل ولی کے پاس بیٹھے، کیونکہ میرے ولی میں، کتب میں، کلندر میں، غوث میں اللہ کی ذات ہوتی ہے، نور بھی ہوتا ہے. تو جو
ان کا بیعت کرتا ہے وہ اللہ سے بیعت کرتا ہے، جو ان سے مدد مانگتا ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اور یہ ہے اصل توحید جس کو ہم نے حاصل کیا ہے اور اس کا پرچار کرنے نکلے ہیں۔ آؤ ہمارا ساتھ دو، ہم توحید بچانے نکلے ہیں اور مذہب کلندر دور حاضر کے وہ وجود کے تصوف ہیں جن میں قلم میں اللہ کی ذات موجود ہے، اور ان سے تعلیمات آپ لے دیں تو ان کے قلم سے روشنی سے لے کر اپنے قلم میں توحید کا مظاہرہ کر لیں گے تو آپ بھی توحیدی بن جائیں گے، دنیا بھی آپ کی، قبر بھی نہ کتابوں سے نہ بازوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے کسی کلندر کی نظر سے پیدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد، 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 صلی اللہ علیہ یا 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 محمد، نور من نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ، الا 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 اللہ، 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 false and false.
कम से कम मरा हुआ नूर दिल में एक मरकरी बल्ब है, उस पर अल्लाह लिखा है और चमक रहा है. या अल्लाह या रहमान या रहीम या हलीम या करीम या अल्लाह इस महल को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा. मुर्ज़िला हज़ूर पाक सल्लल्लाहु तेरी बारगाह में पेश कबूल फरमा. हज़ूर रसूल नूर सल्लल्लाहु की बारगाह में पेश कबूल फरमा. आप सल्लल्लाहु के वसीला के साथ तमाम असहाब किबार, तमाम असहाब और तमाम अहले बैत अतार जनाब मौला अली मुश्किल कुशा कर फरमाई सब वक्त जन्नत सलामत. 12 इमाम 1472 शहदाए करबला की बारगाह में पेश कबूल फरमा. और जनाब गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जत्ता खान बख्शरी अजवरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, सैयद शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह, बाबा जी गौस साहब रहमतुल्लाह, मुर्शिद ज़ुबान व साहबकार व कलंदरान सैयदना बाबा जी रसूल शाह हाकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह. जुमला हवालफी मुहाज़रीन और नाज़रीन जो मैं आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, इनके ज़ाकार को बख्शिया कबूल फरमा. और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला से सब के वालिदैन अपने वालिदैन को बख्शा फरमा. या अल्लाह हमारी काबिज को कबूल फरमा, तौबा कबूल फरमा. और या अल्लाह तो दिन बाकी रह गए पर उसे नियत से अमल करने की तौफीक अता फरमा. और सब दिली ख्वाहिशात पूरा करी से आमीन.